السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ پچھلے کچھ لیکچر سے ہم لا الہ الا اللہ کی تعلیمات جو ہے اولیاء اللہ کی نے ہمیں جو بتایا اس کو ہم کنٹینیو کر رہے تھے۔ تو ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ اعتبارات اللہ میں آثار کو سمجھ رہے تھے۔ آثار میں الہ کیسا ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ اللہ کیسا مالک ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب جو بندہ، جس بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، یعنی ایمان جس کے دل میں آ جاتا، کلمے کی تصدیق جس کے دل میں آ جاتی ہے، تو اولیاء اللہ فرماتے جو اس کو جو پہلا انعام ملتا ہے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ نماز کی درستگی کے لیے جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب بغیر کلمے کے نماز ہم درست نہیں کر سکتے۔ نماز عمل ہے، ہم جو نماز اب پڑھ رہے ہیں یہ شکل نماز ہے۔ نماز، شکل نماز کو حقیقت نماز کرنے کے لیے، جو نماز کا جو مقصد ہے وہ پانے کے لیے، جو نماز سے جو فائدے ہے وہ پانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ہم وہ تعلیمات جو حاصل کر رہے ہیں، جب تک ہم یہ تعلیمات حاصل کرتے رہیں گے، اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے، اس کی تصدیق کرتے رہیں گے، اس پر جو عمل بتایا گیا وہ عمل کریں گے، تو ہماری انشاءاللہ نماز بھی درست ہوگی، ہمارا روزہ بھی درست ہوگا، ہمارا زکوٰۃ بھی درست ہوگا، حج بھی انشاءاللہ درست ہوگا۔ تو نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، مگر یہ عمل کب درست ہوگا؟ یہ درست تبھی ہوگا جب دل میں ایمان ہوگا، جب دل میں تصدیق ہوگا کہ میرا مالک اللہ ہے، دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ غنی ہے، دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ بے نیاز ہے، اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت۔ اب یہ دل میں تصدیق ہوگا تو یہ ہماری نماز درست ہوگی، ورنہ کیا ہوگی؟ وہ نماز صرف شکل نماز ہوگی۔ شکل نماز کیا ہے؟ ایک بندہ نماز میں جب جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف رخ کرتے۔ تو یہ جو قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں، یہ صرف ہم جسم کو قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ فرماتے جسم کے جس طرح جسم کو قبلے کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں، اسی طرح دل کو رب کعبہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کا رخ دل کا مولا کی طرف متوجہ ہونا، اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرنا۔ تو یہ نماز درست کب ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ کی تعلیمات ہم جو سمجھ رہے ہیں اس کی تصدیق دل میں آ جائے گی، اس کی جو فہم ہے ہمیں آ جائے گی، تو ہماری نماز بھی درست ہوگی۔ تو پہلا انعام جو ہمیں ملے گا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کلمے کی تصدیق کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ تو نماز کی درستگی کے لیے ہمیں ایمان سیکھنا ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کیوں قائم کرنا ہے؟ میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ ہم ذکر کے معنی عام طور پر ہم سمجھتے تھے کہ ذکر معنی، اگر کسی سے پوچھا جائے ذکر کیا ہے، وہ تو یاد کو ذکر کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی، کیونکہ یاد اس کی ہوتی ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شعر سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ باطن ہے، تو اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو ذکر کے معنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں متوجہ ہونا، یاد نہیں ہے۔ اللہ کی یاد مطلب اللہ تعالیٰ موجود ہے، اب یہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے، ہم اس کو یاد کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ جو ہے ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ شے سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو نماز کس لیے قائم کرنا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی میری طرف متوجہ ہونے کے لیے نماز قائم کرو. اب متوجہ کیا ہے؟ بندہ اللہ اکبر جب بولتا ہے مولا کی طرف مخلوق سے چھوٹ کر مولا کی طرف متوجہ ہو جاتا. تو نماز کیا ہے؟ مولا کے سامنے بندگی ہے، عاجزی ہے مولا کے سامنے، مولا کے سامنے گڑگڑانا ہے، مولا کے سامنے مناجات پیش کرنا ہے، مولا سے ملاقات ہے نماز. تو نماز مولا سے متوجہ ہونا ہے. متوجہ کیا ہے؟ مولا کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا ہی متوجہ، اپنی حقیقت کو رب کے سامنے پیش کرنا کہ مولا میں اپنے آپ کو پہچاننا کہ مولا میں محتاج ہوں. اللہ کیا ہے؟ مالک ہے مولا. تو میں حاجت مند ہوں، اللہ حاجت روا، یہ پہچاننا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یا تو تم دیکھو اللہ تعالیٰ کو یا دکھو. مطلب یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ پہچاننا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ رازق ہے تو کیسا ہے، اور ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے. یہ جاننا، یہ پہچاننا ہے، یہ پہچاننا ہے. تو نماز قائم کس لیے کرنا ہے؟ متوجہ ہونا ہے. کس کی طرف؟ مولا کی طرف متوجہ ہونا ہے. متوجہ کیا ہے؟ پہچاننا ہے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، یہ پہچان. اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، ہم فقیر ہیں، حاجت مند ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے. تو یہ احساس کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہے. یہ احساس کب آئے گا؟ یہ احساس دل میں کب آئے گا؟ جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق دل میں ہوگی تو یہ احساس آئے گا. جب کلمے کی تصدیق دل میں ہو جائے گی تو یہ تصدیق کے ساتھ ہم مولا کی سامنے، مولا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. مولا یہ تیری امانت ہے، یہ میری نہیں ہے مولا، یہ ملک تیری ہے، جو کچھ بھی ہے تیرا ہے مولا، میرے پاس امانت ہے. تو یہ کیا ہے؟ مولا کے سامنے جب مالک کے سامنے بندہ ایسی یہ احساس کے ساتھ جائے گا، یہ دل کے احساس کے ساتھ کہ مولا یہ میرے پاس امانت ہے، میں محتاج ہوں تیرا، میں تیرا فقیر ہوں مولا، تو مالک ہے مولا، تو غنی ہے مولا، تو بے نیاز ہے مولا، میں محتاج ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مولا، یہ جو کچھ بھی ہے تیری ہے مولا. تو یہ جو بندہ عاجزی کر رہا، جو یہ شرمندگی کر رہا بندہ، یہ جو گڑ گڑا رہا مولا کے سامنے، یہ نماز، یہ متوجہ ہونا ہے. یہ اپنے آپ کو پہچان رہا بندہ، اپنے مالک کو پہچان رہا، اپنی حقیقت کو مالک کے سامنے پیش کر رہا. تو یہ اصل نماز ہے، یہ حقیقت نماز ہے. اب ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، صرف جو بچپنے میں ہم پڑھ رہے تھے وہی نماز ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں. جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں. جو بچپنے میں جو ہم ہر کام جو بچپنے میں کرتے تھے، ہم بڑے ہو کے ہمارے ہر کام میں امپرومنٹ ہے. مگر امپرومنٹ نہیں ہے تو عبادت میں نہیں، نماز میں نہیں. جو نماز جو ہم بچپنے میں پڑھی جاتی تھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ ہم وہ علم حاصل نہیں کرے جس سے ہماری نماز درست ہو. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم لا الہ الا اللہ. ہم ظاہری علم حاصل کر رہے ہیں. ہم حرکت نماز کی شکل نماز کے لیے جو حرکت ارکان نماز ہے اس کو ادا کرنے کا تو علم حاصل کر رہے ہیں، مگر نماز کو درست کرنے کے لیے جو علم چاہیے، یعنی وہ باطنی علم جو چاہیے، وہ حاصل نہیں کر رہے. ظاہری علم کی طرف ہماری توجہ ہے، ظاہری علم کی طرف ہماری فوکس ہے، مگر باطنی علم جو علم اہم ہے جس سے ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام جو اعمال ہے درست ہوں گے، وہ علم حاصل نہیں کرے. تو اولیاء اللہ پہلے باطنی علم بھی بتاتے، ظاہری علم بھی بتاتے. باطنی علم کیا ہے؟ بندے کا باطن درست کر کے اس کی نماز درست کرتے، اس کے تمام معاملات درست کرتے. تو نماز کو درست کرنے کے لیے بھی کلمہ چاہیے. کلمہ جب تک تصدیق نہیں ہوا ہماری نماز درست نہیں ہوئی. اور یہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا. تو ایسا تحفہ ہے، ہمیں یہ تحفے کو درست کرنے کے لیے، اس کو اچھی طرح جو ہے نا ادا کرنے کے لیے کلمے کا سیکھنا ہمیں ضروری ہے. تو اس لیے ہماری جو سیریز چل رہی ہے اولیاء اللہ کے فیضان سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے، یہ اس میں کلمے کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہم خود سیکھ رہے ہیں اور آن لائن بھی اسے ڈالا جا رہا ہے تاکہ لوگ بھی اسے سن کر سمجھے اور پریکٹس کریں. ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی، ہر ایک کو عمل کرنا ہے. ہم بول کے عمل کر رہے ہیں، آپ سن کے پریکٹس کر کے نوٹس بنا کے عمل کریں. تو یہ لا الہ الا اللہ کی یہ اہم سیریز ہے، اس کو جو ہے نا ایزی نہ لیں، یہ سیکھ کے سمجھے. یہ نماز درست کرنے کا ذریعہ ہے. ہماری نماز میں امپرومنٹ آنا ہے. ہم جو ہے بچپنے سے ہماری بات چیت میں امپرومنٹ ہے، ہمارے کھانے پینے میں امپرومنٹ ہے، ہماری سوچ میں امپرومنٹ ہے، ہماری صلاحیتوں میں امپرومنٹ ہے. امپرومنٹ نہیں ہے تو نماز میں، روزے میں نہیں، عبادت میں نہیں. تو یہ کب امپروو ہوگا؟ جب ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق آ جائے گی، جب ہم اپنے باطن کو درست کریں گے، یعنی علم لا الہ الا اللہ حاصل کریں گے. تو حاصل کر کے اپنے باطن کو درست کریں گے تو ہمارا ظاہر بھی درست ہوگا. جب تک باطن درست نہیں ہوگا ظاہر درست نہیں ہوگا. باطن کی درستگی ضروری ہے ظاہر کی درستگی کے لیے، ورنہ وہ ظاہر کتنا بھی اچھا عمل کر لو وہ صرف شکل نماز ہوگی. حقیقت نماز درست کرنا ہے تو دل کو درست کرنا ہے.
اور دل سے اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہو، دل کا حاضر ہونا نماز میں ضروری ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب مجھے دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو نماز کیا ہے؟ مولا سے ملاقات ہے. ہمیں دل بول رہا ہے، مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے مولا سے میں ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہوں. یعنی جب نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہے بندہ جو ہے مولا کے سامنے اپنی جو ہے نا حقیقت کو پیش کرتا ہے، مولا شرمندہ ہوتا ہے بندہ، مولا جو ہے مولا کے سامنے عاجزی کرتا ہے. مولا یہ غلطی ہو گئی، مولا یہ تیری امانت تھی، مولا یہ جو ہے نا یہ تیری امانت تھی، مولا غلط استعمال کرا، مجھے معاف کر. تو مناجات پیش کرتا ہے، یہ ملاقات کر کے اپنی جو ہے حالات مولا کو بتاتا ہے. مولا یہ غلطی ہوگا، یہ سب تیرا ہے مولا، میرا کچھ بھی نہیں، میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں مولا. فقیر ہوں مولا، فقیر کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی. تو مالک ہے مولا، یہ تو غنی ہے مولا، تو بے نیاز ہے مولا، سب کچھ کر سکتا ہے مولا، تو سارے خزانے تیرے مولا، سارے چیز کا بادشاہ تو ہے مولا، ہم تو فقیر ہیں، محتاج ہیں مولا. تو یہ مولا کے سامنے عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ مولا کے سامنے متوجہ ہونا. تو حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب مجھے دل کرتا ہے کہ میں مولا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ جو نماز جسم سے ادا ہوتی ہے یعنی بدن سے ادا ہوتی ہے وہ سلام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. یعنی سلام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مطلب جو ہم نماز میں جو کام ہم نہیں کرتے ہیں، جیسا کھانا نہیں کھاتے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، وہ نماز سلام کے ساتھ ہم وہ کنٹینیو کرتے ہیں. جو جسم کی جو بدن کی جو عبادت ہوتی ہے سلام کے ساتھ نماز میں ختم ہو جاتی، مگر دل کی جو عبادت ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ فرماتے کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو مجھ سے متوجہ ہونے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، مولا کے سامنے نماز میں بھی متوجہ ہونا ہے، پھر نماز کے بعد بھی متوجہ ہونا ہے. کیونکہ جب متوجہ کیسا ہوگا بندہ نماز کے بعد؟ دل سے ہوگا. جس طرح نماز میں محتاج بنا تھا، فقیر بنا تھا مولا کا، حاجت مند بن کے گیا تھا، اسی طرح یہ کنٹینیوشن پھر نماز کے بعد اگلی نماز تک ہونا. ایک نماز سے دوسری نماز تک یہ کنٹینیو ہوگی، پھر دوسری نماز سے تیسری نماز تک کنٹینیو ہوگی. اسی لیے آپ فرما رہے ہیں جو دل کی نماز ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، وہ نماز کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی جسم سے تو جو ہے نا سلام سے جو ہے نا نماز ختم ہو جاتی، مگر جو دل سے ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ متوجہ ہوتے رہتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نماز قائم کرو، قائم کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے اس کو. نماز میں کنٹینیو کریں، متوجہ، پھر نماز اگلی نماز تک پھر کنٹینیو کرنا. پھر جو غلطی ہو گئی پھر مولا کے سامنے آنا ہے. دوسری زور میں اثر میں آئے پھر مولا کے سامنے غلطی کریں، غلطی کا احساس کریں، مولا یہ غلطی ہو گئی، امانت کا جو نا میں نے غلط استعمال کیا، میں نے خیانت کی، مولا یہ تو مالک ہے، مولا میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں. تو یہ کیا ہے؟ جو دل سے ہوتی ہے وہ نماز کبھی ختم نہیں. تو ہمارے دل کو حاضر رکھ کے نماز، تو جسم بھی حاضر کرنا ہے، دل بھی حاضر کرنا ہے. ہم جسم میں لگے ہوئے حرکت کو جو ہے نا یہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر اسی کو نماز سمجھ رہے. حقیقت کیا ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی جو ہے نا ہمارا درست ہو. اب دل درست کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متوجہ ہو میری طرف، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھ سے متوجہ ہو. ذکر کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا. اب یہ متوجہ کیا ہے؟ کیسا ہونا؟ ہم نے مقصد حیات کیا دیکھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. عبادت کے معنی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادت کے معنی ہے یعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچاننا. یعنی متوجہ کیا ہونا ہے؟ مولا کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا کہ مولا میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میں مملوک ہوں، تو مالک ہے، میرے پاس جو بھی ہے امانت ہے سب کا مالک تو ہے، اور میں فقیر ہوں، تو غنی ہے. یہ مولا کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، یہ متوجہ ہونا ہے. یہ پہچاننا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیا دیکھنا ہے؟ کہ اللہ مالک ہے دیکھنا ہے، اللہ رازق ہے یہ دیکھنا ہے، اللہ حاجت روا ہے دیکھنا ہے، اور ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، ہم حاجت مند ہے، ہمارے پاس جو بھی امانت یہ دیکھنا ہے. یہ احساس ہونا کہ ہمارے پاس جو بھی امانت ہے. جب ہمارے دل میں احساس ہوگا یہ جو بھی ہے ہمارے پاس امانت، تو مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ مولا یہ ہمیں احساس ہوگا، مولا یہ امانت ہے، مولا اس میں ہم نے خیانت کی، تو مولا معاف کرے گا. مولا پسند بھی کرتے ویسے نماز کو کہ میرا بندہ ہے، امانت کو اپنی نہیں سمجھا، میری سمجھا، سچ بولا ہے. تو جب سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ سچ کو پسند کرے گی. اس پہ کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر کریں گے، مگر سچ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے.
ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. آفس میں جو ہے نا جس کو بولے جو چاہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، جو چاہے منہ سے بول دے رہے، جو چاہے جس کو چاہے گھور کے دیکھ لے رہے، جس کو چاہے ہاتھا پائی کر دے رہے، کسی پہ ظلم کر دے رہے. اب یہ ظلم کر کے، یہ گناہ کر کے، امانت کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے مولا کی بارگاہ میں لا. مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی سے استعمال کر کے پھر جو ہے نا مولا کے سامنے بول رہے مولا اللہ اکبر، بڑائی تیری ہے مولا، تو مالک ہے، مالک یوم الدین، ہر چیز کا مالک تو ہے مولا، قیامت کے دن کا مالک تو ہے مولا. اب یہ زبان سے تو ہم بول رہے ہیں مالک اللہ ہے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم مالک بن کے بیٹھے. یہ کیا ہے؟ صرف شکل نماز ہے. یہ کیا ہے؟ وہ علم بندہ حاصل نہیں کرا جس سے اس کی نماز درست ہو. تو ہمیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو کس طرح درست کرے. ہم لا الہ الا اللہ سیکھ رہے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ یہ ازلی کلمہ ہے، ازل سے کلمہ ہے. اعمال میں چینجز آتے رہے مگر ایمانی کلمہ وہی رہا. اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ وہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو ایزی نہ لے. تو یہ ایسا ہے، جب کلمے کی درستگی دل میں آ جائے گی تو دل میں جب درست ہو جائے گی، دل میں تصدیق ہو جائے گی، دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا الہ ہے، یہ تصدیق ہو جائے گی. اور ہم مخلوق کیسے محتاج ہے، فقیر ہے، حاجت مند ہے، دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ہماری نماز بھی درست ہوگی. پھر نماز جب درست ہوگی تمام ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی درست ہوں گی. جب نماز درست ہو جائے گی بندہ پھر نماز کے بعد بھی مولا کی مرضی کی طرح، جس طرح نماز میں مولا کی مرضی کی طرح، مولا کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرے سامنے اپنی حقیقت کو پیش کرے. ہم جب اللہ کے سامنے اپنے حقیقت کو پیش کریں گے، مولا میں جو محتاج ہوں، میں فقیر ہوں مولا، جو بھی ہے تیرا ہے، جب یہ پسند کرتے اللہ تعالیٰ تو بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے نماز کے بعد بھی قائم رہتا ہے. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، متوجہ ہو جاؤ. جس طرح نماز میں تمہیں متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی متوجہ ہونا، اگلی نماز تک جوڑنا ہے اس کو، اگلی نماز تک پھر کنٹینیو کرنا، پھر اس نماز کے بعد پھر اور نماز، پھر یہ کنٹینیو یہ چلتے رہنا. کب چلے گا یہ؟ جب لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں جتنا تصدیق ہوگا، جتنی اس کی فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا انڈورسمنٹ دل میں ہو جائے گا تو وہ جو ہماری نماز ہے وہ حقیقت نماز میں ہو جائے، وہ نماز اللہ تعالیٰ پسند کرے. اور جب یہ احساس ہو جاتا ہے امانت کا، اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں دیا ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ہر عالم کا مالک اللہ تعالیٰ. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. جب امانت کا احساس ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کانپتے، آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. آپ لوگ پوچھتے اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے، مگر جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کانپتے کیوں ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ ایسا بدل کیوں جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، یہ امانت ادا کرنے کا وقت ہے. یہ وہ امانت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر دی، زمین کو دیا تھا، آسمان کو یہ امانت دی، پہاڑوں کو یہ امانت دی، مگر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں نے اس کو اٹھا لیا. یعنی یہ امانت جو دی تھی اللہ تعالیٰ نے، انسان نے اسے اٹھا لیا. اب یہ وقت امانت کو ادا کرنے کا آ گیا ہے. میں اسی لیے کانپ رہا ہوں کہ یہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اذان ہو گئی ہے. مجھے کانپنا اس لیے ہو رہا ہے، میرا رنگ اس لیے بدل رہا ہے کہ یہ مولا کے پاس میں یہ امانت کیسا ادا کروں. امانت کیا ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. امانت ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ مالک ہے، یہ پہچاننا ہے. میں فقیر ہوں، اللہ غنی ہے، یہ پہچاننا ہے. اللہ مالک ہے، یہ میرے پاس جو بھی امانت ہے یہ پہچاننا. تو یہ ہمارے جو بزرگ تھے، یہ صحابہ کرام، امانتیں ادا کرنے کے باوجود بھی یہ ان کا اتنا خوف، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا جو ہے نا دل جو ہے نا، اتنا دل ان کے قریب تھا اللہ تعالیٰ کو راضی اتنا کرتے تھے کہ مولا یہ جو بھی امانت، ڈرتے تھے کام کر کے بھی جو ہے نا، ڈرتے تھے کہ مولا کی امانت ہے کیسا ادا کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ بھی جو ہے نا جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے جو شولڈرز تھے، کاندھے تھے، وہ کانپتے اور آپ کے دانت بھی جو ہے نا کانپتے، جس طرح سردی میں دانت کانپتے. لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آپ جو ہے نا آپ کے شولڈرز کیوں کانپتے ہیں، آپ کے جو ہے نا دانت کیوں کانپتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آ چکا ہے، یہ امانت ادا کرنے کا وقت ہے. میں اس لیے کانپ رہا ہوں، میرے دانت اس لیے کانپ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں یہ امانت ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں. مطلب اتنی فکر ہوتی ہے امانتوں کو ادا کرنے کی.
ہم کیا ہے, ہم حرکت کر لیں کہ نماز میں ہم سمجھ رہے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. سمجھ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا غلام ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آپ لوگ جو ہے نا اتنے اللہ کے قریب بندے ہیں, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امانتیں ہیں اور ہمیں امانت ادا کرنا ہے, اور اتنا ان کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, اور ہم ایسی امانت کو ادا کریں گے یا نہیں. اور ہم جو ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ایسی پڑھ رہے, پہلے تو پڑھ رہے نہیں, اب پڑھے تو بھی ایسی پڑھ رہے ہیں جیسا بولے ویسا جو ہے نا اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, جیسا بولے ویسا پڑھ لے رہے ہیں. تو ہمیں کچھ احساس ہی نہیں, ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے امانت ہے. پہلے تو احساس ہونا, پہلا آثار کی توحید ہمیں حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہمارے پاس جو ہے یہ امانت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم آپس میں گفتگو کرتے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے. مگر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزاد دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہو جاتے جیسا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. مطلب جب نماز کا وقت ہوتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی, اذان ہو جاتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا متوجہ ہو جا رہے ہیں جیسا کہ ہمیں پہچانتے نہیں. تو اس طرح نماز پڑھتے تھے سرکار. اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, آپ کے جو ہے نا ایک جنگ میں آپ کے پیر کو تیر لگ گیا, اور وہ تیر ایسا اتنا خطرناک تھا, اس کو نکال لے تو آپ کو بہت شدید درد ہوتا, مگر طبیبوں نے کہا تھا کہ اس کو نکالنا ضروری ہے, ورنہ نکالیں گے نہیں تو یہ جو نا تکلیف دے گا, بعد میں فیوچر میں تکلیف دے گا, بڑی مشکلات ہو سکتی ہے. تو کسی نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہو جائے تو ہم ان کا تیر نکال لیں. تو آپ جب نماز میں کھڑے تو آپ کا جو ہے نا تیر نکالا گیا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. مطلب ایسی نماز پڑھتے تھے, دنیا سے جو ہے نا کوئی رغبت نہیں تھی, مولا کی طرف ایسا متوجہ تھے. یہ حقیقی مثالیں ہیں کہ اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, کہ مولا کی طرف متوجہ ہے. جب خالی نماز نہیں پڑھتے تو تیر کو چھیتے بھی تو آپ کو جو ہے نا جسم میں بڑی تکلیف ہوتی, درد ہوتا, مگر جب نماز پڑھتے مولا کے سامنے ایسا متوجہ ہے, تیر نکالا گیا آپ کو کچھ پتا بھی نہیں چلا, تو اس طرح آسانی سے نکالا گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں آپ کی کتاب میں جو ہے نا کچھ مثالیں دیتے ہیں. آپ فرماتے کہ ایک اللہ والے تھے, وہ اللہ والے جو ہے نا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, اور وہ نماز ایسی پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک جانور وہاں سے گزرا. اب نماز پڑھ رہے ہیں آپ, جانور وہاں سے گزرا اور جانور نے آپ کو کاٹ دیا, اور جب کاٹا تو آپ کے جسم سے بہت سارا خون نکلا, مگر اتنا خون نکلنے کے باوجود بھی آپ آرام سے نماز پڑھ رہے. جب آپ نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے پوچھا آپ ایسی کیسی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کو ایک جانور آیا, آپ کو کاٹ بھی دیا اور خون اتنا سارا بہہ گیا. تو آپ فرماتے میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ جیسا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا, میرے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف دوزخ تھی. میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں. میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پیچھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. مطلب آپ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں کہ میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, میرے دائیں طرف جنت, میرے بائیں طرف دوزخ, پیچھے حضرت اسرائیل علیہ السلام, اور میں پل صراط پر ہوں. مطلب یہ کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ کیفیت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے تو جانور بھی آیا, آپ کو کاٹ کے بھی چلا گیا, آپ کا خون بھی نکلا, مگر آپ کو پتا نہیں چلا. اور ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں جو نا مثال دیتے ہیں, ایک اللہ والے تھے, جو اللہ والے جو نا آپ کے جو نا ہاتھ بیمار ہو گیا, بہت تکلیف آپ کے ہاتھ میں تھی, کچھ مسائل ہو گئے تھے ہاتھ کو, تو وہ ہاتھ کو حکیموں نے کہا کہ اس کو کاٹنا پڑے. تو حکیموں نے کہا کہ یہ کاٹنا پڑے گا, آپ کو بے ہوش ہونا پڑے گا. تو اللہ والے نے کہا کہ نہیں, مجھے بے ہوش نہ کرو, جب میں نماز میں چلا جاؤں تو میرا ہاتھ کاٹ دینا. تو آپ جب نماز میں تھے تو جب آپ کا ہاتھ کاٹا گیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا. تو یہ ایسی نمازیں تھی ہمارے بزرگان نے دی, مولا کی طرف اس طرح متوجہ تھے. حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی. قیامت کے دن پہلی منزل تو کیا ہے, آخرت کی خبر ہے. خبر کی منزل کیا ہے, جب ایمان کے سوالات ہیں وہاں پر
ایمان کے اعمال کا کوئی سوال نہیں ہے، پر نماز روزہ زکات کوئی سوال نہیں ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ خبر کا جو سوال ہے اس میں جو ہے نا نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، وہاں پر ایمان کام آئے گا، لا الہ الا اللہ جس کے دل میں جیسا تصدیق ہوگا وہ کام آئے گا، کیونکہ خبر کے تینوں سوال ایمانی ہیں۔ جب کلمہ سیکھیں گے دل میں تصدیق ہوگی تو وہاں پر جو 3 سوالات ہیں اس کا جوابات دے سکیں گے، کیونکہ وہ 3 سوالات کی پریکٹس یہ زندگی ہے، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ۔ مگر جو حدیث میں آیا قیامت میں جو پہلا جو سوال ہوگا وہ سوال کیا ہوگا، وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا، پہلا جو سوال ہے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے تمام معاملات درست ہوگی۔ تو نماز درست ہوگی تو تمام معاملات درست ہوں گے، تو نماز کا سوال ہے وہاں پر پہلے، تو نماز ہم یہاں پر درست جب کریں گے تو وہاں پر آسانی سے ہمارے معاملات بھی درست ہوں گے۔ نماز درست نہیں ہوگی، نماز درست کیسا ہوگی، نماز درست ہوگی تو ایمان سے ہوگی، ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ سیکھ لیں گے تو ہمارا ایمان بھی درست ہوگا، ایمان سے ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہماری جو نماز ہے، جو نماز سے ہمیں فائدے ملنے ہیں، جو نماز سے ہمیں جو ہے نا مولا کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ فائدے ہمیں ملیں گے تو ہم جو ہے نا قیامت کے دن ہماری نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی، جس شخص کی نماز کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور جو حقیقت نماز پڑھتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، جو اللہ والے ہیں، نیک بندے ایمان والے ہیں، جو صالحین ہیں، تو وہ نماز فاحشات سے اور منکرات سے روکتی ہے، یعنی بری باتوں سے، برے کلام سے روکتی ہے نماز۔ اصل جو نماز جو ادا کر لیا اس کو نماز جو ہے نا برے باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم کیا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد ہمارے جھوٹ بھی چل رہا، غیبتیں بھی چل رہی، چغل خوری بھی چل رہی، مطلب جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ تو حق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ حق ہے، اور ہم کیا ہے نماز پڑھ کے بھی یہ گناہوں میں ملوث ہے۔ تو ہمارا جو مسئلہ کیا ہے، ہم اپنی نماز کو درست نہیں کریں۔ نماز درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے کہ نماز جو ہے نا فاحشات سے روکتی، نماز منکرات سے روکتی، برے کاموں سے، برے کلام سے روکتی۔ مگر ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، وہ بٹے بازی کاماں بھی چل رہی، دھوکے بازی کاماں بھی چل رہی، لوگوں پہ ظلم بھی چل رہا، ہاتھا پائی بھی چل رہی، جو چاہے ماں باپ کو بولتے رہے، جو چاہے اولاد کو بولتے رہے، جو چاہے بیوی کو بولتے رہے، جو چاہے اپنے منہ سے جو چاہے ہم جو ہے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں، مطلب ہم وہ علم حاصل نہیں کر رہے جس سے ہماری نماز درست کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم جب تک کلمے کا علم حاصل نہیں کریں گے، ایک ہی ذریعہ یہ علم حاصل کریں گے، اپنے باطن کی درستگی نہیں ہوگی تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ جب ہماری نماز درست ہوگی، ایمان آئے گا، نماز درست ہوگی تو ہمارے تمام معاملات بھی درست ہوں گے اور ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ گناہوں سے نہیں بچ رہے، نماز پڑھ کے گناہ کر رہے ہیں، تو سمجھے ہماری نماز کا کیا حال ہے۔ تو حدیث میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس شخص کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی، مطلب نماز بھی چل رہے ہیں، گناہ بھی چل رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو حدیث میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی تو وہ کچھ چیزوں میں ملوث ہو جاتا، کیا کچھ سبب میں ملوث ہو جاتا، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتی، وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جاتا۔ کون سا شخص؟ جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں، مطلب گناہ، نماز بھی چل رہی اور گناہ بھی چل رہے ہیں، تو یہ جب ہوگا نماز کے ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب۔ اللہ تعالیٰ سے دوری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دوری ہے کہ وہ گناہوں میں چلے گا۔ اب گناہوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دوری کا مطلب، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہی نہ کرے۔ ہم کسی سے ناراض ہوتے کہ ہم اس سے ملاقات کرتے، ہم اس کو دوری رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں وہ بندے سے جو نماز کو درست نہیں کر رہا، اپنی مرضی اپنے منشاء زندگی چلا رہا، اپنی منشائی زندگی چلا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوری، تو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنی، اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی کا سبب بنی، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب
عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب یہی ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو گیا. تو یہ شخص کون ہے؟ جو نماز پڑھ کے بھی گناہوں میں ملوث ہے، نماز اس کی گناہوں سے نہ روکی اس کو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ حدیثوں سے یہ تمام جو ہے نا باتوں سے یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہماری نماز کو درست کرنا ہے. عمل ہے، پوری دنیا جو ہے عمل نماز 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 کی مہم چلاتی، نماز کانفرنس، نماز کے اوپر ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی، مگر یہ جو لکھی گئی ہے یہ صرف حرکت نماز پہ لکھی گئی. ہر جگہ کیا بتایا جاتا ہے کہ نماز ایسا پڑھنا چاہیے، اتنے سنت ہے، اتنے واجبات ہے، اتنے فرض ہے، یہاں پر ایسا ہاتھ باندھنا چاہیے، یہاں پر ایسا اٹھنا چاہیے، یہاں پر اتنی بار تسبیحات پڑھنا چاہیے. بالکل حق ہے، یہ تو سیکھنا ہی چاہیے، مگر نماز کو درست کیسا کرے؟ وہ درستگی اولیاء اللہ بتاتا. وہ درستگی کب ہوگی؟ وہ باطن جو ہے نا باطنی علم سے تصدیق ہوگی. باطنی علم سے جو ہے نا وہ درستگی ہوگی. جب باطنی علم آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم اپنے باطن کو، اپنے قلب کو جو صفائی کریں گے تو ہمارا ظاہر بھی درست ہوگا. جو نماز ہے، جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے رسول کو پسند، جو تمام انبیاء علیہ السلام کو پسند، جیسا متوجہ ہونے کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند، وہ نماز درست ہوگی. ویسی نماز ہم پڑھ سکیں گے. اب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کتابوں میں سے پڑھ لے، لوگوں کے بولنے پر جو ہے نا بار بار جو ہے نا، تو یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. تو نماز کی حقیقت بھی ہمیں جاننا ہے کہ یہ نماز کو ہم درست کیسا کریں، وہ علم حاصل کریں، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گی اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا مکاشفۃ القلوب میں آپ ایک اللہ والوں کی جو ہے نا نماز کا ذکر کرتے. آپ فرماتے ہیں ایک اللہ والے تھے، جب بھی نماز پڑھتے تو اپنے آپ کو کیا کہتے؟ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ اللہ والے یہ کہتے اپنے آپ کو کہ اے نفس، اگر تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کا رزق بھی نہ کھا. اپنے آپ کو مخاطب ہو رہا کہ اے نفس، اگر تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کا رزق بھی نہ کھا. اور آپ اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں تو کوئی اور رب تلاش کر لے. مطلب جب نماز جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ سے ایسا مخاطب ہو رہے ہیں، تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کا رزق بھی نہ کھا. مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھا رہے ہیں، تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا رزق بھی نہ کھا. اور اگر تو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں تو کوئی اور رب تلاش کر لے. اب اللہ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اور آپ فرما رہے اگر تو چاہتا ہے کہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو خواہشوں میں ملوث ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں اللہ کا قبضہ تیرے پہ نہ ہو. تو اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی. تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لیں کہ اگر تو اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا تو اس کا رزق بھی نہ کھا. تو ہمیں دیکھیں، ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ میں بولے کہ میں ہی حاجت رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ قائم ہے. ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہماری نمازیں جو ہے نا ہمیں اپنی نمازیں ہمیں پتہ ہے کیسی ہے نمازیں، ہماری روزے، ہمارا جو نا ایمان اور جو نا ہمارا جو عمل ہے یہ ہمیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ قائم ہے کہ میں حاجت رہا ہوں تو میں حاجتیں پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کر کے دکھا رہے ہیں، ہر حاجت کو ہماری پوری کر. تو یہاں پر اللہ والے اپنے آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا تو اللہ کا رزق بھی نہ کھا. تو اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں تو کوئی اور رب تلاش کر لے. اگر ہم بھی دیکھیں ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیا ہم اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ تو ایمان ہمیں لانا ہے کہ اللہ ہی پالنے والا، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں. اللہ کی کائنات میں اللہ کو چھوڑ کہاں جائے؟ کہیں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے. اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر گناہ کرنا چاہ رہا ہے تو ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ تعالیٰ کا قبضہ تجھ پر نہیں. اور آپ فرما رہے اپنے آپ کو فرماتے ہیں جو نکما نوکر ہوتا ہے وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا. نکما نوکر، اب ہم حقیقت میں ہم نکمے نوکر ہے. جیسا غلامی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے مولا کے سامنے نماز میں، ہم ویسی غلامی نہیں ادا کر رہے. ہم لوگوں پہ ظلم کر کے، اکڑ کے، تکبر میں، حسد میں، جلن میں، لوگوں پہ جو نا دنیا کی محبت میں، یہ سب لے کے مولا کے سامنے پیش ہو رہے. اور ہمارا جو دل ہے دنیا بھر میں آوارہ پھر رہا. جسم اور دل حاضر ہونا تھا تو ہم وہ نکمے نوکر ہے. تو آپ فرما رہے اپنے آپ کو کہ جو نکما نوکر ہوتا ہے تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ مقصد کے لیے بھیجے، ہم وہ مقصد پہ کام ہی نہ کر.
اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے بھیجے. اللہ تعالیٰ بولیں گے میری تعریف کرو تم. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے لیے پیدا کرے ہمیں. ہم زبان سے بول رہے الحمدللہ رب العالمین, تمام کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی, مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ میری تعریف ہونا. گھر میں کیا ہے؟ میری تعریف ہونا. میں گھر میں پیسے بھیجا رہا ہوں, میں گھر والوں کو پال رہا ہوں, میں ماں باپ کو پال رہا ہوں, میں دوستوں کو دیکھ رہا ہوں, میں رشتے داروں کو دیکھ رہا ہوں. تو دل میں ایک ہے اور زبان پہ نماز میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام کی تمام تعریف. مطلب دل میں ایک ہو گیا, زبان پہ. تو آپ فرما رہے ہیں تو جو نکما نوکر ہوتا ہے وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا ہے. ہم نکمے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہے ہیں. ہماری نماز ایسی, ہماری عبادتیں ایسی, ہماری زندگی ایسی, ہماری معاملات اتنے خراب, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی, پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنے مہربان رب ہے, ہماری پرورش کر رہے ہیں, ہمیں پال رہے ہیں. تو اس کا احسان ہے, اس کا احسان ہے عظیم. تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایمان حاصل کرے. جو اللہ تعالیٰ کو جو اہم چیز اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے, ایمان اور عمل. دین میں دو چیزیں اہم ہیں, ایمان اور عمل. سب سے مقدم جو ہے ایمان. تو ہمیں ایمان حاصل کرنا. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ, یہ علم حاصل کرنا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں جو نکما نوکر ہوتا ہے وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں. تو یہ 5 باتیں آپ اپنے آپ کو نصیحت دیں, تو ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم دیکھیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام بنے. اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے پیدا کرے وہ مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم جیسا نماز جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں, جیسا اطاعت جو اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے ویسا کر رہے ہیں, جیسے نوکر جیسا غلام جیسا جو ہے بندگی مولا کے سامنے اظہار کرنا ہے, جو بندگی جو نماز میں جا کے مولا کے سامنے پیش کرنا ہے, تو جسم کے ساتھ, قلب کے ساتھ, روح کے ساتھ جو ہے نا مولا کی بات کرنا کر رہے ہیں, یا اس کو کرنے کے لیے جو علم چاہیے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیے ہم اپنی اصلاح کریں. تو اللہ والے تو یہ اللہ والے ہم اپنا حال دیکھیں. یہ اللہ والوں سے ہمیں نصیحت بتائی گئی کہ اللہ والے ایسا کرتے تھے تو تم کہاں پر ہو. یہ نیک لوگ ایسا اپنے آپ کی اصلاح کرتے تھے, ہم تو گناہگار ہیں, تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بات بتاتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والوں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں, اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ جو حضور خلق کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتا, یعنی خلق کو حاضر کر کے نماز میں جو نا نہیں ٹھہرتا, جس کا قلب حاضر نہیں ہے نماز میں, اس کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص چلا گیا بغیر اجازت کے ایک شخص چلا گیا اور جا کر بغیر سمجھے کے کلام کر رہا, بغیر سمجھے کے گفتگو کر رہا. اس کی مثال ہے کہ جو شخص جس کا قلب حاضر نہیں, صرف جسم حاضر, قلب ادھر ادھر پھر رہا نماز میں, اس کی مثال کیا ہے؟ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں چلا گیا بغیر اجازت کے, اور بغیر اجازت کے جا کے جو چاہے بغیر سمجھے سوچے گفتگو کر رہا, کلام کر رہا. ایک بادشاہ کے دربار میں اگر ہم بغیر اجازت کے چلے گئے اور جو چاہے کر دیے, جو چاہے بول دیے, تو ہمیں سزا ہوگی. ہمیں پتا ہے, ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر کسی منسٹر کے پاس گئے یا کسی کے پاس جو ہے نا پرائم منسٹر, چیف منسٹر, جو بھی ایم پی ایم ایل اے بھی ہو, اس کے پاس گئے تو ہم سوچ سمجھ کے جاتے, پرمیشن لے کے جانا پڑتا وہاں پر, اور وہاں جا کے جو چیز بولنا ہے وہ بولتے, ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولتے, اور جو چاہے نہیں بولتے وہاں پر. اب یہ تو دنیا کے مخلوق کے معاملات ہیں. اب ساری کائنات کا رب کے پاس ہم جا رہے ہیں, ساری کائنات کا رب ہے رب العالمین, ساری کائنات کو پالنے والا ایسا رب العالمین ہے, اس کے پاس ہم جا رہے ہیں, اور جسم تو لے کے جا رہے ہیں مگر ہمارا دل پوری دنیا میں آوارہ پھر رہا. جسم کے ساتھ تو جا رہے ہیں مگر ہمارا دل نوکری میں لگا ہوا ہے, ہمارا دل گھر میں لگا ہوا ہے, ہمارا دل نوکری پیسوں میں لگا ہوا ہے, ہمارا دل بینک بیلنس میں لگا ہوا ہے, ہمارا دل بزنس میں لگا ہوا ہے, ہمارا دل کہاں کی لگے ہوا ہے. کائنات کا رب ہے. دنیا میں کسی کے پاس اگر 2 منٹ کے لیے اگر ملاقات کرنے جانا ہے, کسی کے اگر چیف منسٹر کے پاس 2 منٹ کے لیے جانا ہے آپ کو, اگر آپ کو پرمیشن ملی, اجازت ملی, آپ جا کے اگر ادھر ادھر دیکھے تو کیا ہوتا, انہیں بولتا چلے جاؤ, بولتا 2 منٹ کا وقت آپ کو ملا, تو آپ وہ 2 منٹ میں کوشش یہ کرتے کہ جو بات کرنا وہ کر کے آتے. دنیا میں تو یہ بڑی عقل ہمیں رکھتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ جو کائنات کا رب ہے اس کے پاس ہم نماز میں جا رہے ہیں. ہمارا جسم حاضر مگر دل ہمارا غیب. جسم بھی حاضر ہونا ہے, دل بھی حاضر ہونا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی ہے, جسم ارکان تو کرنا ہی کرنا ہے, مگر قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ دل کی حاضری پہ, دل کا حاضر ہونا ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ ہے, تو ہم دنیا میں تو بڑے ہوشیار ہیں, دنیا میں جو ہے نا بہترین طریقے سے متوجہ رہتے,
اور بہترین طریقے سے آپ سی ایم کے پاس جا رہے ہیں تو اچھا متوجہ ہوتے. سی ایم یہ یقین رہتا ہے کہ سی ایم بھائی بہت بڑا ہے, یہ تو مطلب یہ ایمان رہتا ہے کہ اتنا بڑا ہے, اتنی بڑی پوزیشن ہے, اور ہمیں اپنا یقین ہوتا ہے کہ میں تو ایک چھوٹا موٹا جو نا ایریا کا جو نا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں اور ہمیں یہ یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جا رہے ہیں اور ہم تکبر میں کہ میں کچھ ہوں, میں یہ کر دیا, میں وہ کر دیا, میں آفس والوں کو یہ کر دیا, میں آفس کو یہاں پہنچا دیا, میں بزنس کو یہاں پر پہنچا دیا. تو ہم کیا ہے, یہ بے ایمانی ہے. یہ جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں دنیا کی محبت پہ لگے ہوئے, اور یہاں پر کیا ہے ہم جو ہے نا لوگوں کے ڈر سے تو نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں بغیر علم کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے ہماری نماز درست ہو, جس سے ہمارا باطن درست ہو. جب تک ہمارا باطن درست نہیں ہوگا کوئی ہماری نماز درست نہیں ہوگی, کوئی ہمارا عمل درست نہیں ہوگا. باطن کی ضرورت, باطن کی درستگی, باطن کی پاکی اور باطن کی جو کچرا ہے وہ نکالنا ہے. نکالنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے. ناپاکی کو پاکی میں بدلنا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ بڑا ہے, ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیکھنا ضروری ہے. یہ سیکھیں گے تو ہمارا باطن پاک ہوگا. باطن پاک ہوگا تو ہم مولا کے سامنے جیسا بادشاہ کے پاس ہم جو ہے نا خیال کر جاتے ہیں, مالک کے سامنے بھی ہم جب جائیں گے. کب جائیں گے؟ جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے. حدیث شریف میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنے داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کھیل رہا ہے داڑھی, مفہوم کیا ہے, جو داڑھی سے کھیل رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کی جو نا اعضاء میں بھی جو نا خشوع ہوتا. مطلب کیا ہے, خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ہم خشوع کو کیا سمجھتے ہیں, اچھی طرح سے ہاتھ کو اٹھانا, آرام سے ہاتھ کو جھکانا اور آرام سے ہاتھ کو چھوڑنا, اچھی طرح سے آرام سے جھکنا, اچھی طرح سے اٹھنا, اچھی طرح سے سجدہ کرنا. یہ ظاہری اعمال کو ہم اس کو خشوع سمجھ, یہ تو کرنا ہے, اچھی بات ہے کرنا ہے, مگر یہ تو ارکان ہے. مگر قبولیت جو ہے دل کے خشوع پہ. ظاہری تو اعمال کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہاتھ باندھ رہے ہیں, کر رہے ہیں الحمدللہ, مگر یہ جو دل کا خشوع, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. مطلب کیا ہے, اعضاء سے جو اعمال ہم کر رہے ہیں, جو باڈی پارٹ سے ہم اعمال کر رہے ہیں, اس کی قبولیت کب ہے, وہ قبول کب ہوگا, وہ خشوع کب آئے گا اس سے, جب دل میں خشوع. خشوع کیا ہے, خشوع اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے, جو رابطہ ہے, جو کنیکشن ہے, جو عقیدہ ہے, جو گٹھ جوڑ ہے, جو عقیدگی ہے اللہ سے, کیا کہ مولا میں محتاج ہوں تو مالک ہے, میں فقیر ہوں تو غنی ہے, میں حاجت مند ہوں تو حاجت روا ہے, تو مالک ہے مولا, یہ سب تیرے پاس امانت, یہ میرے پاس امانت ہے. یہ خشوع, یہ دل سے جو مولا سے رابطہ ہے, یہ دل سے جو متوجہ ہے, جتنا کلمے کی تصدیق ہے اتنا مولا سے خشوع, مولا کی طرف خشوع. تو دل کا تعلق ہے, یہ اللہ کے لیے جو ہے وہ خشوع ہے. تو خشوع کب آئے گا, وہ خشوع جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی, اللہ مالک ہے تصدیق ہو جائے گی, اللہ غنی ہے تصدیق ہو جائے گی, اللہ بے نیاز ہے تصدیق ہو جائے گی, اللہ کیا ہے اور ہم کیا ہے حقیقت کی, یہ حقیقت جو ہمیں دل میں تصدیق ہو جائے گی تو خشوع آئے. تو خشوع حاصل کرنا, جب دل خشوع میں آئے گا, جب دل خشوع کرے گا, مولا کے سامنے عاجزی کرے گا, گڑ گڑائے گا, مولا کے سامنے جو نا انکساری کرے گا, مولا میں محتاج ہوں, فقیر ہوں, مولا حاجت مند ہوں, میں ضرورت مند ہوں, مولا تو ہی میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. یہ مولا کے سامنے گڑ گڑائے گا, اپنے پرابلم شیئر کرے گا, مولا کے سامنے مناجات کرے گا, ملاقات کرتے وقت. تو یہ خشوع ہے. ہم خشوع کچھ اور سمجھ رہے, اچھے کپڑے پہن لینا, جو نا اچھا عطر لگا لینا, یہ تو ہے, کرنا ہے, مگر اصل چیز یہ ایمان ہے. ایمان دل میں ہوگا تو خشوع بھی آئے, لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی تو خشوع آئے. حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بندہ دل نماز میں حاضر ہوتا ہے, جتنا بندے کا دل نماز میں حاضر ہوتا ہے, اتنی اس کی نماز قبول کی جائے گی. یعنی جتنا سمجھ کے بندہ نماز پڑھے گا, جتنا دل کو حاضر رکھ کے نماز پڑھے گا, اتنی اس کی نماز قبول کی جائے گی. دل کی حاضری پہ جو ہے نا نماز کی قبولیت ہے. حرکت تو کرنا ہی چاہیے جسم کے, مگر قبولیت کس پہ, دل کی حاضری پہ. دل کی حاضری کب ہوگی, مطلب دل حاضر کب ہوگا, دل میں حقیقت مولا کیا ہے, لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی تو دل حاضر ہوگا. ہم لا الہ الا اللہ سیکھ رہے نہیں, لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کو بس ترجمہ کر لو, بس ہو گیا ہی,
ڈائریکٹ نماز. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ دین میں پہلی اصل اسلام ہے. اسلام میں 5 ارکان ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج. ہم کلمے کو نکال لیے، سائڈ میں کر دیا. شیطان کا بڑا دھوکا ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے. ہمیں کلمے کا علم مل رہا ہے، کلمے کی جو ہے نا فہم مل رہی، دین کی سمجھ بوجھ مل رہی. کتنا بھی شکر ادا کرے، زندگی میں بھی ادا کرے کم ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کتنا بھی بجا لے کم ہے. تو ہم کلمے کو چھوڑ دیے اور باقی کے پہ لگے، نماز، روزہ، زکات ہے. ہر کوئی جو ہے نا مہم لگایا ہے، ہر کوئی کانفرنسوں میں لگا ہے، کتابیں لکھنے میں لگ گیا، نماز 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 نماز. مگر یہ اعمال کی ہے، مگر ایمان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. وہ ایمان کے اوپر کون بات کر رہے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ بات کر رہے ہیں. جب تک کلمہ درست نہیں ہوا، یہ اعمال درست نہیں ہوں گے. تو جتنا کلمے کی تصدیق ہو گئی اتنا دل نماز میں حاضر ہوگا، اور جتنا دل حاضر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنا حاضر ہوا اتنی نماز قبول کی جائے. مثلا اگر 5 منٹ کی نماز ہے اور 10 سیکنڈ آپ کا دل حاضر ہو گیا مولا کے سامنے اتنا متوجہ ہے کہ مولا میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، اتنا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. مگر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے نماز میں اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرتا ہے، مولا کے ساتھ مناجات کرتا ہے، تھوڑا بھی کرا، کوشش کرا مولا کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، وہ تھوڑے کو دیکھ کے پوری نماز قبول کر لیتے. اتنا مہربان رہے اولیاء اللہ فرماتے، اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ. مگر ہم تھوڑا تو متوجہ، ہماری پوری کی پوری نماز غائب، ہماری پوری کی پوری نماز. ہم سلام پھیرے بعد ہمیں یاد آتا کہ ارے ہم تو نماز مسجد میں سلام نماز مسجد میں انٹرنس سے پہلے تو ہم بہت بڑے جوش میں ہوتے، آج نماز پڑھنا ہے سب کو بول لیتے ہوتے. پر نماز میں جیسے ہی ہم انٹر کرتے، اللہ اکبر کہتے، ہمارا دل ادھر ادھر چلے جاتا. دل کہاں ہے؟ آفس میں، نوکری میں، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، اولاد میں، گھر والوں میں، بزنس میں، اسکول میں، کالج میں، جہاں چاہے جہاں وہاں چلے جاتا. جیسا ہی سلام ہوتا مسجد کے باہر پتا چلتا کہ ارے نماز ہو گئی. یہ ہمارا حال ہے. تو حدیث میں کیا ہے؟ جتنا دل حاضر ہوگا نماز میں اتنی نماز قبول کی جائے گی. تو ہمیں دل حاضر کرنا ہے، متوجہ ہونا ہے مولا کے سامنے، ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے. اور حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو نہیں دیکھتے جس میں جسم اور جان حاضر نہیں. جس میں جسم اور جان حاضر نہیں، جان سے مراد کیا ہے؟ یہاں دل حاضر نہیں، وہ نماز کو دیکھتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ. جس میں جسم اور جان حاضر نہیں، یعنی دل حاضر نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے. تو دل حاضر کرنا ہے، دل حاضر کریں تو اللہ تعالیٰ وہ نماز کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے وہ نماز. اب اس کی مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے بہادر، دکھنے میں تو بڑا ظاہری طور پر تو بڑا موٹا دکھ رہا، بڑا تازہ دکھ رہا، مگر اندر سے بزدل ہے. تو کیا اس کی جو بزدلی ہے، جو باہر سے دکھ رہی ہے موٹا تازہ دکھ رہا، تھوڑا تگڑا دکھ رہا، تو اس کی جو تگڑا پن ہے وہ قبول، مطلب وہ فائدے مند ہے. اندر سے بزدل ہے، آواز نکالو ڈر جاتا. تو اسی طرح سے جس کی نماز میں جو بندہ دل حاضر نہیں ہے، کتنے بھی اچھے طریقے سے ہاتھ اٹھا لے، کتنی بھی دیر رکوع کر لے، تو وہ بھی بے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. حاضر دل ہونا. اور ایک مثال دیتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ڈھول جو ہوتا ہے، ڈھول آوازیں جو کرتا ہے، بظاہر تو باہر سے ذرا بڑا دکھتا ہے، آوازیں کرتا ہے، مگر اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو دل حاضر نہیں کرتا، خالی نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ کچھ بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ دل کی حاضری ضروری ہے. دل حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول کرے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 45-46. اور صبر اور نماز سے مدد لو، بلا شبہ نماز گرا گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم مدد کس سے لیتے ہیں؟ ہم جو ہے نا موبائل فون سے مدد لیتے ہیں. ہم جو ہے نا کچھ بھی پریشانی آئی تو کیا کرتے ہیں؟ فلاں امیر دوست کو کال کرتے ہیں، ہم فلاں جو ہے نا مینیجر کو کال کرتے ہیں، فلاں سی ای او کو کال کرتے ہیں، ہم جو ہے نا جو ہماری نظر میں جو بہترین پیسے والا اس کو کال کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ صبر اور نماز سے مدد دو. صبر کیا ہے؟ پریشانی آنے کے بعد بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا. پریشانی آ گئی، مولا کی طرف متوجہ ہونا، بھروسہ کرنا، مولا ہر حال میں راضی رہنا مولا کی طرف. اعمال تو کرنا ہے، حکمتن تو جو بھی ہے اپنانا ہے، جا کے کسی سے بات چیت کرنا ہے، مگر متوجہ مولا کی طرف ہونا ہے. اور نماز سے مدد لیو پر اللہ تعالیٰ. نماز کیا ہے؟
مولا کے سامنے مناجات پیش کرنا ہے, متوجہ ہونا ہے مولا کے پاس, مولا کی طرف. اور بلا شبہ نماز گرا گزرتی ہے, مطلب نماز بعض لوگوں کو بوجھ لگتی ہے. کون؟ جو بغیر ایمان کے اعمال کر رہے, مگر ان لوگوں پر نہیں, مگر کچھ لوگ ایسے جن پہ کوئی نماز گرا نہیں گزرتی. کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ فرمانے جو عاجزی کرتے ہیں, جو عاجزی کرتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے جو نماز ان کے اوپر گرا نہیں ہے, مطلب وہ پسند کرتے ہیں نماز کو. کون لوگ ہیں؟ جو عاجزی کرتے. دیکھیں عاجزی کا تعلق دل سے ہوتا ہے, مطلب کیا دل ہاتھ سے رکھتے. عاجزی کیا کرتے؟ اپنی حقیقت پہ ان کو نظر ہوتی کہ مولا میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں مولا. ہر معاملے میں, ہر عبادت میں, جہاں بھی جاتے ہیں مولا کی طرف متوجہ ہوتے, مولا میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں میرا کچھ بھی نہیں, جو بھی ہے مولا تیرا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عاجز لوگ ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے, اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کے پاس جانا. تو ہمیں اگر یقین ہو جائے ہمیں اپنے جو پالنے والا ہے اس کی طرف جانا ہے, ہمیں مرنا ہے, تو ہم ویسی تیاری کرتے. اب یہ لوگ جو عاجزی کر رہے ہو ان کو یقین ہے کہ پروردگار سے ملنا ہے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو انہیں یہ سمجھ ہے, یہ یقین ہے کہ اللہ سے ہمیں ملنا ہے. تو یہ یقین ہے تو یہ لوگ ایسی تیاری بھی کرتے. تو ہمیں یقین نہیں ہے, ہمیں وہ ایمان نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. تو ورنہ ہم بھی کیا ہے تیاری کرتے, اس کی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرتے, اس کی فہم حاصل کرتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 238. مسلمانوں نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو, نمازوں کی پابندی کرو, خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی, اور نماز میں اللہ کے حضور میں نہایتی ادب سے کھڑے رہا کرو. نمازوں کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ پہلے, پھر نمازوں کی جو نا خاص طور بیچ کی نماز کی, عصر کی نماز کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو, اور اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑا رہو. ادب کے ساتھ کھڑنا ہے. ادب کیا ہے؟ شے کو شے کا مقام پہ رکھنا, یہ ادب ہے. ٹوپی ہے, ٹوپی کا ایک مقام ہے. جوتا ہے, جوتے کا مقام ہے. جوتا ہے حالانکہ 300 روپے کا ہے, 3000 روپے کا ہے, اس کو سر پہ نہیں رکھتے. 10 روپے کی ٹوپی ہے, اس کو پیر میں رکھتے. جہاں جس کا مقام ہے وہ, تو جو مقام جو چیز کا ہے وہ مقام دینا وہ ادب ہے. شے کو شے کے مقام پہ رکھنا یہ ادب ہے. ہم نماز میں جا رہے ہیں, اب نماز میں ہم جا کے اللہ تعالیٰ کا مقام سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ مالک ہے, رازق ہے, خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, رب العالمین ہے, پیدا کرنے والا وہی تعریف کے لائق ہے. مگر یہ جو اللہ کا مقام ہے یا تو ہم خود لے رہے ہیں یا ہم کسی اور کو دے دیں. نماز میں جا کے وہ مقام ہم کسی اور کو دے کے آ رہے ہیں باہر, یا ہم وہ مقام چاہ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بید بھی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بید بھی نہ کر, ادب کے ساتھ کھڑے رہو, دل سے بھی اور جسم کے ساتھ بھی. تو یہ نماز میں ادب کے ساتھ کھڑنا ہے ہمیں. ہم ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. ادب کب آئے گا؟ یہ مقام, یہ اللہ الہ ہے, کلمے کی تصدیق ہوگی. اللہ الہ ہے تو کیسا ہے؟ تصدیق ہوگی تو ادب آئے گا. پہچاننا ہے کہ اللہ کو پہچانیں گے تو ادب آئے گا. تفسیر نعیمی میں آتا ہے, آپ فرماتے کہ نماز دعوت ہے. آپ فرماتے ہیں نماز دعوت ہے. دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ دعوت میں جو ہے نا مختلف ڈشز ہوتی ہے, 10 ڈش, 12 ڈش, 5 ڈش, مطلب مزیدار جو ہے نا کھانے ہوتے ہیں دعوت میں. تو آپ فرماتے ہیں نماز دعوت ہے. تو نماز دعوت ہے, دعوت میں یہ مختلف ڈشز ہوتی ہے, ڈفرینٹ ڈشز, ہر ایک کا ایک مزہ ہوتا ہے. نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی. یعنی رکوع ہے, رکوع کا مزہ الگ, سجود ہے, سجود کا مزہ الگ, قیام ہے اس کا مزہ الگ, اتحیات ہے اس کا مزہ الگ, درود ابراہیم ہے اس کا مزہ الگ, دعائے معصورہ ہے اس کا مزہ الگ. ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں اس میں رکھی. تو دعوت کی طرح مطلب کیا ہے؟ اب یہ مزے کس کو لگیں گے؟ یہ مزے سمجھ میں کس کو آئے گے؟ وہ جو چکا وہ مزہ, اس کو مزہ معلوم ہوگا. وہ مزہ کب چکیں گے ہم جب کلمے کے تحت نماز کو پڑھیں گے, اپنے باطن کو درست کریں گے, اپنے باطن کو درست کر کے وہ ظاہر سے ادا کریں گے, تو یہ باطن اور ظاہر مل کے وہ مزے لیں گے. اب جو مزے لے لیے ان کو معلوم ہے مزے کیا ہے. وہ جو مولا کے سامنے جو عاجزی کرے, جو انکساری کرے, مولا کے سامنے متوجہ ہوئے, وہ مزے لیے. ان کو رکوع لمبے رکوع پسند, ان کو لمبے سجدے پسند, ان کو جو ہے نا درود ابراہیم پسند, وہ دعائے معصورہ پسند, مولا کے سامنے سورہ فاتحہ جب پڑھتے رو لیتے. تو یہ مزے کب؟ یہ جب ہم کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہم وہ مزے لیں گے. تو تفسیر میں کیا فرمایا؟ نماز دعوت ہے. تو ہم وہ دعوت
کب مزے لیں گے وہ دعوت کے؟ جب ہم وہ اعمال جو نماز کی جو عمل ہے نماز، وہ نماز حقیقت نماز پڑھیں گے تو وہ مزے لے سکیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 277. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور خاص کر نماز کی پابندی اور زکات دی تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے جو لوگ ایمان لائے، پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان کے بعد نیک کام کیے اور خاص کر نماز کی پابندی کی، زکات بھی دی، تو ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز کی پابندی کی، زکات ادا کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا وعدہ ہے پروردگار کے پاس اجر ہے اور قیامت کے دن ان کو خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. سورہ نساء آیت نمبر 103. پھر جب نماز پوری کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. نماز پوری کر لیے پھر ذکر کرو، کھڑے بیٹھے اور لیٹے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مطلب نماز قائم کرو. نماز میں جیسا متوجہ تھے اب دل کے ساتھ نماز کے بعد بھی متوجہ ہو جاؤ، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرو. تو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر پہچان ہونا ہے ہمیں کو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ مالک ہے. کیسا ہے؟ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے اللہ مالک ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز، ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. ہر معاملے میں ہم ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم ایک بھی اپنی طرف سے کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، ایک بھی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. نہ اٹھنے کی ضرورت، نہ بیٹھنے کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ چلنے کی ضرورت. نہ ہم آنکھ کا پلک اپنی طرف سے مار سکتے، نہ ہم خود سو سکتے، نہ خود اٹھ سکتے. کوئی حاجت ہم پوری نہیں کر سکتے. ہماری ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرتے. جب یہ تصدیق ہمارے دل میں ہو جائے گی، ہم یہ پریکٹس کر لیں گے تو ہم جو ہے نا وہ نماز بھی درست کریں گے. اور انشاءاللہ یہ آیت کے تحت جب ہم نماز پوری کر چکے ہیں تو کھڑے بیٹھے لیٹے پریکٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کوشش کرنے والوں کو میں آسانیاں دوں گا. تو ہم کوشش کریں، ہم پہلے نماز درست کریں، پھر نماز کے بعد پھر دھیرے دھیرے جو ہے نا اسٹیپس اللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ. پھر سے پڑھتے ہیں. پھر جب نماز پوری کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. پھر جب دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو. بے شک مومنوں پر مقررہ وقت اوقات میں نماز ادا کرنا فرض ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 55-56. مسلمانوں تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے اور وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ جو مولا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے آگے جھکے، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے رہتے ہو. ایسے لوگوں سے دوستی کرو پر اللہ تعالیٰ. ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ لیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، جو صالحین سے دوستی کرے گا، جو میرے نیک بندوں سے دوستی کرے گا، جو میری پہچان رکھنے والوں سے دوستی کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کرے وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا. بلا شبہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے. اللہ بول رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شب و شبہ نہیں ہے. میری جو جماعت ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری جماعت ہے، میرے دوست جو ایمان والے میری جماعت ہے، یہ جماعت ہمیشہ غالب رہنے والی ہے. تو اللہ کی جماعت، اللہ تعالیٰ اپنی جماعت بول رہے ہیں تو اللہ کی جماعت میں رہنا ہے. تو ہم جو ہے نا کلمے کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہے. یہ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان کی صحبت حاصل کرنا ہے. حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سکون، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا، خوف اور شرمندگی نماز ہے. یہ نماز بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سکون آنا نماز پڑھتی، پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی قلب سکون میں رہنا، لوگوں کو بھی سکون دینا، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا، یہ نماز فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عاجزی پہلے تو سکون کیا ہے؟ دل مطمئن رہنا. اور سکون کیسا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. یعنی دلوں کا جو اطمینان، دلوں کا جو سکون میں اللہ کے ذکر میں. یعنی جو اللہ کی طرف متوجہ رہا، جیسا متوجہ رہنے کا حق ہے دل سے، تو اس کو سکون ہے. تو نماز کیا ہے؟ سکون اور عاجزی کے ساتھ گڑنا نماز ہے.
عاجزی کیا ہے؟ مولا کے سامنے اپنی حقیقت کو پیش کرنا. مولا میرا میاں کیا ہے؟ مولا میرا کچھ بھی نہیں ہے. مولا میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، فقیر ہوں. مولا اپنی حقیقت کو پیش کرنا، یہ دل کی حالت ہے. سکون، یہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا. اور کیا فرمایا حدیث میں؟ خوف اور شرمندگی نماز سے فرمایا. خوف ہونا مولا کے سامنے گڑنا، جیسا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. امانت کو ادا کرنا ہے تو کانپ رہے. اتنے بڑے خلفائے راشدین میں سے ہے، صحابہ ہے، جو بڑے انبیاءوں کے بعد جن کا مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب والے بندے ہیں، امانت کو ادا کرنے کے لیے کانپ رہے. تو یہ سکون، یہ عاجزی، یہ خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گڑگڑانا، یہ خوف، یہ نماز ہے. تو نماز پڑھے تو یہ سکون آنا، نماز پڑھے تو یہ عاجزی ہمارے پاس آنا، یہ خوف رہنا ہمارے پاس. اللہ کی ناراضگی، امانت ادا کرنا ہے مولا کا. آج کیسا جاؤں میں مولا نیند میں سے اٹھائے، میرے کو آج فجر میں اٹھائے، رات پوری گناہوں میں گزار دیا، اب مولا کے پاس یہ پیش کرنا ہے، کیسا پیش کروں؟ اب ہمیں وہ احساس نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہوا یہ اللہ کی امانت. ہم یہ تصدیق کرنا ہے، ہم آسانی سمجھ، اللہ مالک کے زبان سے بولنا آسان ہے، مگر اس کو دل میں تصدیق کرنے کے لیے کلمہ چاہیے اور اس پہ محنت چاہیے. اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں ہو جاتا، مگر ہمیں اس پہ محنت تو کرنی ہے، کوشش بھی کرنا ہے. کوشش کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. یہ اللہ مالک کی تصدیق کریں گے تو ہم عاجزی کے ساتھ گڑگڑائیں گے مولا کے سامنے. مالک کو جو عاجزی کس کے سامنے کرتے ہیں؟ ہم عاجزی اس کے سامنے کرتے جس کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا. ہم دنیا والوں کے سامنے عاجزی کرتے، دنیا والوں کے سامنے گڑگڑاتے. کیوں؟ ہم باس کے سامنے، مینیجر کے سامنے بھیک مانگتے، ذلیل ہوتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونا ہے ہمیں حقیقت میں. کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا، ہماری ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھیں گے تو ہم اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، ہم دیکھیں گے تو گڑ گڑائیں گے مولا کے سامنے، اور ہم دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے کہ مولا کی چیز ہے، مولا کے حوالے کرنا کیسا کروں گا. آج مرنے کے بعد دینا ہے، مرنے سے پہلے نماز میں جانا ہے، یہ نماز وقت نماز ہے، مولا کو امانت دینا ہے. کیسا دوں میں؟ یہ مولا کی امانت ہے، یہ غلط استعمال کر لیا، یہ احساس ہمیں نہیں آ رہا. تو سکون، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا، خوف اور شرمندگی نماز ہے. شرمندہ نہیں ہو رہے ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. شرک میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، اپنی مرضی سے جسم کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، آنکھ کو استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے پیروں کو استعمال کر رہے ہیں. ہاتھ پیر جو چاہے، ماں باپ کو جو چاہے بولتے رہے، اولاد کو جو چاہے، بیوی کو جو چاہے بولتے رہے، اور گھر والوں کو جو چاہے بولتے رہے، اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. یہ کر کے ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں. تو یہ نماز ہے. سکون، عاجزی کے ساتھ گڑگڑانا، یہ خوف، یہ شرمندگی، یہ نماز فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ نماز کو درست کرنا ہے. نماز کی جو حقیقت ہے، جیسا درست کرنے کا حق ہے، اپنے باطن کو درست کرنے سے جب تک باطن درست نہیں ہوگا ہماری نماز درست نہیں ہوگی. ظاہر کی درستگی کے لیے باطن کا درست ہونا ضروری ہے. اور یہ درستگی کون کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کریں گے. اولیاء اللہ کے پاس یہ درستگی ہوگی. آخری آیت ہے سورہ ابراہیم، آیت نمبر 40-41. اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ نماز پڑھتا رہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے دعا رکھے. قرآن، اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں. آمین. ہم یہ نماز ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھے کہ وہ دعا سے ہم سیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز کتنی پسند تھی، اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف متوجہ ہونا کیسا پسند تھا. کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں. آپ دعا کریں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے. اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما. آمین. دیکھیں تو، اے ہمارے پروردگار، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بخش دینا. آمین. تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، اللہ کی پہچان رکھنے والے، اور دعا فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ نماز پڑھتا رہوں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا، ہمیں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور دعا کر رہے ہیں، اور ہم کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے نماز جو ہے نا جیسا چاہے پڑھ رہے ہیں، جیسا چاہے ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں نہ شوق ہے، نہ ہمیں خوف ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ عاجزی ہے ہمارے پاس. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آفس والے دیکھ رہے ہیں بھائی، گھر والے دیکھ رہے ہیں بھائی، سسرال والے دیکھ رہے ہیں بھائی، نماز پڑھتا ہوں بولا تھا میں پہلے، نماز پڑھتا ہوں بولا تھا نماز سے پہلے. تو
تو جو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی من چاہے زندگی استعمال کریں تاکہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ نماز نہیں پڑھا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے یہ کہیں گے وہ کہیں گے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں مولا مجھے توفیق دے نماز پڑھتا رہوں، اور اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے مولا، اور مولا میری دعاؤں کو قبول فرما لے. تو ہمیں یہ دعا مانگنا ہے، ہماری نماز میں توفیق عطا فرما، ہم نماز پڑھتے رہیں، ہماری اولاد بھی تو جو ہے نا یہ توفیق ملے، اور ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ حساب کے دن ہے پروردگار، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بخش دینا. آپ اپنی بھی دعا کرا رہے ہیں، اپنی اولاد کی بھی، ماں باپ کی بھی دعا کرا رہے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما. تو آج بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو نماز کی حقیقت کیا ہے، ایک شکل نماز ہے اور ایک حقیقت نماز ہے. ہم صرف شکل میں لگے، ہم حرکت نماز کو سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت سمجھ رہے ہیں. نماز کی درستگی کے لیے کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کلمے کی درستگی ہو جائے، دل میں کلمہ تصدیق ہو جائے گا، تو جب ہماری نماز درست ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ بھی بولا گیا ہے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے مولا، اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، توبہ کرتے معاف فرما مولا. اس حاضری کو ٹوٹی پھوٹی محفل کو مولا قبول فرما لے مولا. اس میں اخلاص عطا فرما مولا. اس میں غلطیاں ہوں گی بخش دے مولا، درگزر فرما مولا. ہمیں بھی نمازی بنا دے مولا، جیسا تو پسند کرتا ہے ویسا نمازی بنا دے مولا. ہمیں بھی جو ہے نا جیسا متوجہ ہونے کا ہے ویسا متوجہ ہونے والا بنا مولا، جیسا ذکر کرنے کا ہے ویسا ذکر کرنے والا بنا مولا. ہمیں بھی اپنی نماز کو درست کرنے والا بنا مولا. ہمیں اخلاص عطا فرما مولا. دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توبت میں قبول فرما لے مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.